ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ چلیں کو حسین ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہلو ہلو کین یو ہیئر می؟ ہاں جی، کیا حال ہے؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک۔ کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ بس سب ٹھیک ٹھاک۔ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ جو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کی بات کر رہے تھے، میں نے جہاں تک اسٹڈی کیا ہوا ہے اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک جو ہے اینجل گیبریل لے کر آیا، اور یہ ریسائٹل جب ہوتا ہے تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بھی پڑھ رہے ہیں تو یقیناً کنفیوژن ہوتا ہے، جب یہ ریسائٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، جب اللہ اپنے بارے میں پرسنلی ون آن ون اگر بات کرتا ہے اور وہ اسٹوری اگر اس میں ہوتی ہے تو اس میں آئی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں اللہ اپنے آپ کو آئی سے مخاطب کرتا ہے۔ جب اللہ کے بارے میں کوئی صفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو کوئی پرافٹ ایکسپلین کر رہا ہے یا اینجل گیبریل لے کر آیا ہے تو وہ ہی میں ہوگا کہ اللہ کے بارے میں کہ جیسے کل ہو اللہ، اس سے ہی از اللہ۔ اور اللہ جب ایک سے زیادہ لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں یا انسان ہوں یا اس کی کریشن ہو، تو اس میں اللہ ہمیشہ وی یوز کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرشتے ہیں، جن ہیں، جنات ہیں، اس میں وہاں پر اگر اللہ ایڈریس کریں گے تو وی کریں گے، یا انسانوں سے اللہ ایڈریس کریں گے تو وی کریں گے۔ تو ون ٹو مینی از گنا بی وی، ون آن ون گنا بی آئی، اور تھرڈ پرسن میں اللہ کے بارے میں ہوگا تو ہی۔ تو یہ اس طرح سے اس کو سمجھنا ہے۔ مگر اتنی کنفیوژن پھیلانے کی ضرورت کیا ہے ویسے؟ بہرحال وہ ریسائٹل جب ہوتا ہے تو کیونکہ رسول اللہ تو ریسائٹ کرتے تھے نہیں، نا، مگر تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اگر یہ اللہ کا کلام تھا تو اللہ فرسٹ پرسن میں بات کیوں نہیں کر رہا؟ ساری اللہ کو اتنی مصیبت کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہ سننے والا تو سمجھ لیتا ہے نا، جو ریسائٹل ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم تو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹائٹل یہ ہے، دوسری بات ہے کہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ کلو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ہے۔ لیکن یہ رسول اب اللہ یہ سے تو اللہ کہا کا جا رہا کلام نہیں ہے، دیکھیں یہ نا، تو اس میں ایسے ہے کہ جیسے سنے تو صحیح، یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کسی نے حمد لکھی ہو انسان نے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، یہاں تو کہتا کہ کہہ دو کہ میں اللہ ایک ہوں، ٹھیک ہے، میں بے نیاز ہوں، ایسے کرتا نا یہ۔ اب یہ تو کنفیوژن اللہ نے خود ہی پیدا کر دی۔ دیکھو، جب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ غالب بھائی آپ بتائیں کہ حارث جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے، تو آپ بولیں گے کہ وہ جو ہے حارث جو ہے میرا دوست ہے، وہ 5 فٹ 7 انچ ہے نا، اور 8 انچ وٹ ایور، اس کا کلر ایسا ہے، تو آپ یوں بتائیں گے نا۔ نہیں، مگر میں اگر اپنے بارے میں بات کروں گا تو پھر میں یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ کہہ دو کہ وہ غالب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ اسلوب ہے عربوں میں، جس طرح سے جو قصے کہانیاں، جس طرح سے روایت، نہیں تو پھر اگر عربی کے یعنی اللہ پہ عربی کے اسلوب اپلائی ہوتے ہیں، مطلب وہ ریسائٹل تو یہی ہوگا نا جو اینشنٹ عربک لینگویج ہے۔ بات یہ ہے کہ ایسا سیاپا ڈالنے کی، میں تو آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسی مصیبت ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ چیزوں کو سمپل رکھتا خدا۔ ہاں، میں نے یہ کورس کیا تھا نعمان علی خان کا، ڈیوائن اسپیچ پہ، آپ نعمان علی خان نے آپ کو بس چلغوزے دے دیے ہوں گے نا؟ نہیں، اب شوق کی بات ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں کہ آپ اینالائز کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم پڑھتے ہیں اور ہم خود پڑھتے ہیں اور چیزوں کو پھر انالائز کرتے ہیں۔ ہم نعمان علی خان کو کی جمناسٹک کو تھوڑی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو خود پڑھتے ہیں۔ جو پروفٹ عرب تھا، اس کی لینگویج عربک تھی، اس کا ڈائلیکٹ قریشی تھا، وہ اینشنٹ عربک میں قرآن ریویل ہوا۔ اگر آج کی ماڈرن عربک میں اس کو لے کے اگر ہم اینالائز کریں گے تو بالکل اس کی میننگ تو چلی جائے گی۔ اس وقت نہیں، ہم تو ماڈرن عربک کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو صرف ایک بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ چاہے کسی بھی زبان میں قرآن نازل کرتا نہ کرتا، ماڈرن عربک میں کر دیتا یا انگلش میں کر دیتا، پر اللہ جو ہے وہ کوئی اپنے بارے میں باتیں مطلب آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ یہ اللہ بول رہا ہے، مجھے یہ بات 100% پتا ہے کہ یہ جو قرآن کی، آپ کو پتا ہے جو قرآن کی الٹرنیٹ ہسٹری ہے وہ کیا ہے؟ پتہ نہیں مجھے تو الٹرنیٹ ہسٹری، آپ نے کبھی الٹرنیٹ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ
معاویہ کے دور میں اور عبد الملک کے وقت میں تقریباً 7ویں صدی عیسوی میں ہی قرآن کے بارے میں کچھ باتیں دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے، جن میں ایک جیکب دا پریس بائٹر تھا جو کہ غازہ کا تھا، اور جان آف ڈماسکس یعنی دمشق کا ایک جان تھا. یہ دونوں کرسچن بشپس تھے. وہ اسلام کے اوپر لکھتے تھے باتیں، اور ان کے ساتھ باقاعدہ وہ نالج ایکسچینج کرتے تھے کہ تمہارے قرآن میں فلاں چیز لکھی ہے تو فلاں چیز لکھی نہیں لکھی. اب جب وہ قرآن کے بارے میں بات کرتا ہے نا، تو وہ قرآن کے بارے میں بات کرتا ہے، اور پھر وہ سورہ نساء کے بارے میں بات کرتا ہے. سورہ نساء کے بارے میں وہ ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے سورہ نساء قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. سورہ بقرہ کی جب وہ بات کرتا ہے تو وہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز بقرہ میں لکھی ہے، فلاں چیز نساء میں لکھی ہے، اور فلاں چیز قرآن میں لکھی ہے. یعنی سورہ نساء اور سورہ بقرہ، اور پھر ایک اور سورت کی وہ کا ذکر کرتا ہے، وہ جو کہ سورت آج قرآن میں نہیں ہے. وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ جمل. سورہ جمل، اور ہمیں اسلامی تاریخ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ سورہ جمل نام کی ایک سورت تھی، ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سورہ جمل آج قرآن میں نہیں ہے، اور یہ جو صورتیں تھیں یہ اس وقت یہ بھی قرآن میں نہیں تھی، ٹھیک ہے جی. یہ بھی صورتیں اس وقت قرآن میں نہیں تھی. اس وقت ہمیں پتہ جو ہمارے پاس دیکھیں، سن تو لیں. ہاں، اس وقت قرآن تھا ٹرانزیشنل فارم میں، قرآن بنایا جا رہا تھا. یہ حضرت محمد کے مرنے کے 30 سال بعد کی باتیں، ٹھیک ہے. قرآن بنایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے. قرآن اس ٹائم بنایا جا رہا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس پہ صرف حضرت محمد کا ہی کلام شامل ہے. اس میں اور بہت سے کلام شامل ہیں جو کہ عربوں کا ایک ٹوٹل کلچرل پوئٹک ہیریٹیج تھا، جس میں وہ خدا کی تعریفیں کر رہے تھے. وہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، یہ بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو کہ جن کو اگر آپ محمد کو ہٹا کے بھی دیکھیں تو آپ کو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ محمد پہ نازل ہوئی ہوں گی یا یہ اللہ کہہ رہا ہے. آپ کو 100% پتہ لگتا ہے کہ یہ ایسی صورتیں ہیں جو کہ کوئی انسان اللہ کی حمد کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کے بارے میں تو 100% ایسی بات ہی ہے، یہ دونوں ایسی لگتی ہیں کہ کوئی انسان ہے جو خدا کی کر رہا ہے. اور سورہ فاتحہ تو سیدھی سیدھی ایک دعا ہے، جیسے ایک بندہ کوئی دعا پڑھ رہا ہے. سورہ اخلاص جو ہے وہ خود جیسے ایک کریڈ ہوتی ہے کرسچینٹی میں، اور سورہ اخلاص جو ہے وہ ملتی ہے جو احکام عشرہ ہیں اس کے پہلے حکم سے، کہ تم ایک خدا کو ماننا، اسی کی بندگی کرنا، اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجنا. سورہ ٹھیک ہے، فاتحہ تو پہلا پریئر کے اب برابر ہے. ادھر نہیں، لارڈس پریئر کے برابر نہیں ہے یہ. لارڈس پریئر کا مسئلہ اور ہے، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ جو ہے، ہاں سورہ فاتحہ لارڈس پریئر کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. مگر سورہ اخلاص جو ہے وہ جیسے 10 کمانڈمنٹس میں جو پہلا کمانڈمنٹ ہے نا، اس کی ایک آلٹرڈ فارم ہو سکتی ہے. اور ہمیں یہ اچھے طریقے سے پتا ہے کہ بہت سارا کچھ ایسا ہے جو کہ قرآن کے اندر آج موجود ہے، وہ حضرت محمد پہ نازل نہیں ہوا، وہ ادھر ادھر سے آیا. سورہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں معاویہ کے سکوں پہ لکھی ہوئی مل جاتی ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے، کیوں لکھی ملتی ہے حالانکہ معاویہ کرسچن تھا؟ کیوں ملتی ہے اس کے سکے کے اوپر؟ اس لیے کہ یہ کوئی ایسی کریڈ تھی جو کہ پری ایگزسٹنگ ہے اسلام کے، ٹھیک ہے. یہ ایسی کریڈ تھی جو اسلام کا حصہ ہی نہیں تھی. اللہ احد اللہ صمد، یہ معاویہ کے سکوں پہ اور ایسے سکوں پہ لکھا ہے کہ جب لوگ مسلمان ہی نہیں تھے، وہ عرب کنگز جو کہ مسلمان ہی نہیں تھے، ان کے سکوں پہ اللہ احد اللہ صمد لکھا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے معاویہ آ کے تقریباً 8th سینچری کے شروع میں آگے لکھا ہوا دکھائی دینا شروع ہوتا ہے سکوں پہ. شروع میں راک انسکرپشنز ملتی ہیں، ان میں بھی اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد لکھا ہوا ملتا ہے، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ملتی ہے، حضرت محمد کا نام ہی کہیں نہیں لکھا ملتا. سورہ اخلاص لوگوں نے راک انسکرپشنز میں لکھی ہوئی ہے، پورے عرب میں طائف میں ملتی ہے، مکہ کے ارد گرد ملتی ہے. مکہ کے ارد گرد تو نہیں ہے، یروشلم کے ارد گرد، دماسکس کے ارد گرد اتنی زیادہ ملتی ہے. پھر مدینہ کے ارد گرد ملتی ہے، یثرب کے ارد گرد راک انسکرپشنز اس وقت کی، جب جو کہ حضرت محمد کے امیڈیٹلی بعد کا دور ہے، حضرت محمد کا ایون کے دور ہے، اور عبد الملک سے پہلے جو دور ہے. سورہ اخلاص ملتی ہے، سورہ فاتحہ ملتی ہے، ادھر لکھا ہوا ملتا ہے عیسیٰ رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، محمد رسول اللہ نہیں لکھا ہوا ملتا. صرف اور صرف عبد الملک کے دور کے بعد سے ہمیں محمد رسول اللہ ملنا شروع ہوتا ہے راک انسکرپشن میں. اس سے پہلے آپ کو سورہ اخلاص مل رہی ہے، آپ کو اور کچھ قرآن کی آیتیں مل رہی ہیں، مگر حضرت محمد کا نام جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہے، ویسے حضرت محمد کا نام غائب ہے ہر جگہ سے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو کریڈز تھی
سورہ اخلاص ہو گئی یا کچھ اور چھوٹی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 دفعہ آیا ہے نابائی، اور 1 دفعہ احمد آیا، اور باقی کئی دفعہ جو ہے اللہ ڈائریکٹلی ایڈریس کرتے ہیں یا ایھا النبی کے نام سے. مگر یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے. جس مسئلے کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ یہ مسئلہ نہیں ہے. میں جس مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مروان کے دور کے بعد سے، مروان بن حکم کے دور کے بعد سے، عبد الملک کے وقت کے بعد سے، ٹھیک ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی انسکرپشنز بھی ملتی ہیں اور کوئنز بھی ملتے ہیں. مگر اس سے پہلے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی بھی کہیں لکھا نہیں ملتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی اس وقت. اور ہمیں یہ بات ایگزیکٹلی پتا ہے کہ معاویہ واز اے کرسچن، کیونکہ معاویہ کی انسکرپشنز ہمیں ملی ہیں جن میں کراس بنے ہوئے ہیں. معاویہ کا جو کوئن تھا، جو اس کا گولڈ سٹینڈرڈ کوئن تھا نا، اس کے اوپر معاویہ از ہولڈنگ بیزنٹین کراس. ٹھیک ہے، بیزنٹین کراس یہ تو کنسپریسی تھیوری نہیں ہے جی. معاویہ کے قصے میں ابھی آپ کو معاویہ کے سکے دیکھیں، مجھے بتائیں کعبے کے بارے میں کنسپریسی تھیوری ہے، اس کے بارے میں کنسپریسی. دیکھو اس وقت جو ہے دنیا میں جو قرآن ہے، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک 6236 ورسز ہیں. 15 ملین سے زیادہ لوگ میمورائز کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں. ایک ہی قرآن چل رہا ہے. آپ بھی کوٹ کرتے ہیں قرآن، اس کو گن لیں، 6236 ورسز ہیں. یہی 114 سورتیں ہیں اس میں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. باقی کہانیاں ہیں ساری. نہیں تو سکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سکے آج ملتے ہیں وہ کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکے کہانیاں ہیں. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ معاویہ کے قصے پہ کراس کیوں ہو؟ مجھے یہ بتائیں. نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اسے کانسپریسی تھیوری کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں ذرا 2 منٹ، پھر اس کا جواب دیں. آپ اس لیے بولتے رہیں گے تاکہ آپ کو میری بات کا جواب نہ دینا پڑے. ٹھیک ہے، میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ معاویہ کو اپنے سکوں پہ کراس بنانے کی ضرورت کیا تھی، یہ بتائیں. اب آپ اپنی کانسپریسی تھیوری بتائیں کہ کیا ایجنڈا ہو اس کا، ہو سکتا ہے کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہو اس کا. پھر مجھے بتائیں کہ اپنے ڈیمز کی معاویہ کے اتنے لیٹرز ہیں. غلط طریقہ ہے نا حکمران. آپ پھر نہیں بات سن رہے، آپ ابھی بھی کوسچن کو ڈاج کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے کوسچن کا. مین بات یہ ہے کہ معاویہ اگر کرسچن نہیں تھا نا، اسے اپنے کوئنز کے اوپر کراس بنانے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات ہے کہ معاویہ نے اتنے لیٹرز لکھے جن میں سے کچھ لیٹرز آج مل بھی چکے ہیں. وہ کہیں اسلام محمد کا ذکر بھی نہیں کرتا، اللہ کا بھی ذکر نہیں کرتا وہ کہیں. ٹھیک ہے، اس کی انسکرپشن طائف میں ایک ڈیم معاویہ نے بنوایا تھا، اس پہ اس کی انسکرپشن ہے لکھی ہوئی، ادھر بھی کراس بنا ہوا ہے. مصر میں ایک پل بنوایا گیا تھا، اس میں بھی کراس بنایا ہوا ہے اس میں. معاویہ واز ناٹ اے مسلم ایٹ آل، اور اسلام کا اس ٹائم پہ ہمیں کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس ملتا ہی نہیں ہے معاویہ کے ٹائم پہ قرآن کا، اسلام کا. ٹھیک ہے، یہ معاویہ کا کوئن ہے. مجھے بتائیں اب آپ نے اسلاموفوب، آپ نے اب اسلاموفوب ڈالنا شروع کر دیا ہے. مسلمانوں اور اسلام سے تو ہمیشہ سے دشمنی چل رہی ہے بھائی. جو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ ایک منٹ آپ اسلام، ایک منٹ یار، ایک منٹ مجھے میوٹ کرنا پڑے گا. حسن آپ کو، حسین آپ کو، آپ اب ڈسکشن نہیں کر رہے، آپ صرف الزام لگا رہے ہیں. اور مجھے الزام لگانے کا ٹھہر دیں جی، اب میں نے آپ کو میوٹ کر دیا کیونکہ میں نے عوام کو بتانا ہے، آپ کو نہیں بتانا. آپ تو شاید اپنا دماغ بنا چکے ہیں، آپ نے اپنا ذہن کبھی چینج نہیں کرنا شاید. ٹھیک ہے، یہ معاویہ کا کوئن ہے، معاویہ 1 جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایک کراس نہیں ہے، کتنے کراسز ہیں جی یہاں پہ. یہ دیکھیں، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ آبزرو ہے نا، اس کے اوپر آپ دیکھیں کتنے کراسز ہیں، 1 2 اور 3. اس کے سر پہ بھی کراس بنایا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی کراس ہے. ٹھیک ہے، یہ معاویہ 1 کا کوئن ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ کسی بھی بندے کو اپنے سکے کے اوپر کراس بنوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کرسچن نہیں ہے. اس کو اپنی انسکرپشنز پہ کراس بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کرسچن نہیں ہے. اور اچھے طریقے سے معاویہ کو یہ پتا تھا کہ کرسچینٹی کیا اور بیزنٹین کرسچینٹی کیا. یہ جو کراس بنائی اسے اسپیسیفکلی بیزنٹین کراس کہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ معاویہ کے لیٹرز بھی ہیں جن میں محمد کا لا الہ الا اللہ بسم اللہ کوئی کریڈ نہیں ملتی. بسم اللہ کی کریڈ بھی جو ہے وہ بہت جلدی اسلام میں ملنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی نہیں کہیں ملتی. اب جیسے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ امید آل امیہ کے جو سکے شروع کے آنے شروع ہوئے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ معاویہ کا ایک اور سکہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا سلور سٹینڈرڈ ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ اس کے اوپر بسم اللہ لکھی ہے مگر حضرت محمد کا کوئی نام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ معاویہ کا سلور سٹینڈرڈ ہے، بسم اللہ لکھی گئی ہے اس کے اوپر.
ٹھیک ہے, مگر اس کے اوپر کوئی اور چیز, چاند تارا بھی بنایا گیا جو کہ اسلام سے ایسوسیٹڈ ہے. آج بھی چاند تارا اسلام کی مسجدوں کے اوپر پوری دنیا میں بنایا گیا, ٹھیک ہے, اور یہ بسم اللہ لکھی ہے, محمد کا نام کہیں نہیں لکھا گیا. یہی میں آپ کو اگر الولید کے سکے دکھانے شروع کر دوں تو الولید کے سکوں میں آپ کو کیا دکھانا شروع ہو جائے گا. الولید کا جو سکہ ہے, ادھر ایک سیکنڈ یادوں میں ویکیپیڈیا پیج ہی کھول لوں, ٹھیک ہے. تو بعد میں پھر آنا شروع ہوئے سکے جن کے اندر لا الہ الا اللہ آنا شروع ہوا اور محمد رسول اللہ بھی آنا شروع ہو گیا, مگر وہ بہت بعد میں آتے ہیں. وہ کبھی بھی لا الہ الا اللہ بھی پہلے آنی شروع ہوتی ہے, محمد بعد میں آنی شروع ہوتی ہے. اور اب جہاں پہ یہ ایک اور سکہ ہے, یہ یزید 2 کا سکہ ہے, ٹھیک ہے. اب سکے تو جھوٹ نہیں بولتے نا جی, سکے تو اسلاموفوبک نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. سکوں کو اسلاموفوبیا کرنے کی کیا ضرورت ہے, ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اسلاموفوبیا کرنے کی. یہ الولید کا کوائن ہے, ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. یہاں پہ وحدہ لا شریک لہ, یہ کریڈ تھی ایک شرک, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یہاں پہ محمد رسول اللہ یہاں پہ ملنا شروع ہوتا ہے ولید 2 کے سکے. اور ولید 2 کا سکے, ولید 2 جو ہے وہ تقریباً 695 سے 710 کے درمیان میں جو ہے ولید 2 آتا ہے. تب یہ ہمیں لکھنی شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے ہمیں کہیں بھی جو ہے نا یہ نہیں نظر آتا کہ محمد رسول اللہ کہیں بھی لکھا ہوا دکھائی نہیں دیتا. یہ وہ ٹائم ہے جہاں سے شروع ہوتے ہیں ملنے. اب عبد الملک کا سکہ ہے, جیسے یہاں پہ عبد الملک کے سکوں کے اوپر ہمیں پہلی بار محمد رسول اللہ لکھنا شروع ہوتا ہے. سلیمان بن عبد الملک, یہ سکہ ہے, یہاں پہ محمد رسول اللہ یہاں پہ لکھا ہوا ملتا ہے ہمیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب یہ کریڈ جو ہے یہ بھی ظاہری بات ہے اس وقت سے مل رہی ہے, مگر ان سے پیچھے والوں کے اوپر ہمیں کہیں بھی یہ چیزیں نہیں ملتی. پورے کا پورا بنایا گیا ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ایک چیز ہے کہ آپ اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں کسی بندے کی انٹرپریٹیشن, مگر سکے کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. سکہ ایک ریالٹی ہے. کہہ رہے ہیں آپ, سکہ تو ہے, ٹھیک ہے, حکومتیں بناتی رہتی ہیں, ضروری نہیں ہے, لیکن کیا انٹینٹ ہے ان کے پیچھے, کیا پولیٹیکل موٹیو ہے. ان کے دور میں کرسچن بھی رہتے تھے, جوز بھی رہتے تھے, ادر نان مسلم بھی رہتے تھے. ہو سکتا ہے کوئی پولیٹیکل بینیفٹ ہوگا ان کو, لیکن اس سے اسلام یہ آپ ہنچ پہ کہہ رہے ہیں, مگر میں آپ کو یہ بات ہنچ پہ نہیں کہہ رہا. میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں جو آرکیولوجی کی آج ریسرچ ہو چکی ہے اور لوگوں کو یہ پتا ہے. آج اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ معاویہ واز ناٹ اے مسلم. اللہ نوز بیسٹ. میں تو نہیں کہتا, بہرحال اللہ نوز. آپ کی اپنی ریسرچ ہے تو ٹھیک ہے. چلے بھائی, میں کافی ٹائم, شکریہ, تھینک یو ویری مچ. چلیں ٹھیک ہے, آتے رہیے. اوکے تھینک یو. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.